گرینیز چینل کی طرف سے فرحت کا پیار بھرا سلام سب بچوں کو پہنچے۔ بچے کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت سارے بچوں کے تو رزلٹس بھی آگے ہوں گے اور انشاءاللہ خوب اچھے سے نمبروں سے وہ پاس ہو گئے ہوں گے۔ تو بھائی سب کو مبارکباد میری طرف سے بہت بہت پیار بھری۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی بار ہم نے طالوت اور جالوت کے بارے میں پڑھا تھا، تو اس میں آپ نے آخر پہ یہ پڑھا کہ جب جس نے جالوت کو ہلاک کیا تھا وہ داؤد تھے۔ اس وقت وہ بچے تھے، لیکن بعد میں وہ داؤد علیہ السلام جن کو نبوت سے سرفراز کیا گیا وہ تھے، اور وہ طالوت کے پھر داماد بنے تھے۔ تو آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے اور بتائیں گے کہ اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو، جو برڈز ہوتے ہیں، ان کو داؤد علیہ السلام کے انڈر کیا تھا، یعنی وہ تابع تھے، وہ ان کی جو بات چیت تھی وہ داؤد علیہ السلام بالکل سمجھتے تھے، اور نہایت ان کی جو آواز تھی وہ نہایت ہی سریلی تھی۔ ان کو لوہے سے ذرہ اور ہتھیار بنانے کا ہنر اللہ تعالیٰ نے بخشا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دے رکھی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہی لوہے کو موڑ دیتے تھے۔ حضرت داؤد کا جب ہم تعلق دیکھتے ہیں تفاسیر کے اندر تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے یہودا تھے، داؤد علیہ السلام کا سلسلہ ملتا ہے۔ داؤد علیہ السلام جب تلاوت کرتے تو تمام پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ وہ بیت المال سے 1 درہم بھی نہ لیتے تھے، اپنے خاندان کا بوجھ خود اٹھاتے تھے۔ آپ ہفتہ کے دن عبادت میں مصروف تھے، تلاوت کرتے، پرندے قطاریں باندھتے، جب اچانک آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام اپنے خاص چیمبر کے اندر، خاص جو انہوں نے جگہ بنا رکھی تھی عبادت کے لیے، وہاں عبادت میں مصروف تھے کہ ایک دم سے جو دیوار تھی اس کمرے کی وہ شک ہوئی اور اس میں سے 2 آدمی اندر نمودار ہوئے۔ آپ 2 آدمیوں کا دیوار میں سے نکل کر آنا آپ کو پریشان کر گیا، تو آپ کو جب پریشان حال میں دیکھا تو وہ آدمی کہنے لگے کہ آپ پریشان مت ہوں، ہم آپ سے اپنا فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم دونوں بھائی ہیں، اور ایک جو بھائی ہے اس کے پاس صرف 1 بھیڑ ہے اور دوسرے بھائی کے پاس اس وقت 99 بھیڑیں ہیں، یعنی 99 بھیڑیں ہیں۔ تو کہنے لگے کہ وہ جو 99 جس کے پاس بھیڑیں ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ جو میری 1 بھیڑ ہے میں وہ بھی اس کو دے دوں، تو آپ ہمارے درمیان میں بالکل صحیح فیصلہ کروائیں۔ اس پر داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ بالکل غلط بات ہے کہ وہ جو جس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں وہ بھی تمہاری صرف 1 بھیڑ کو بھی چاہتا ہے کہ وہ تم اسے دے دو، یہ غلط بات ہے۔ اس پر وہ دونوں جو تھے وہ غائب ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ یہ امتحان یہ تھا کہ بجائے کہ وہ خود سے سوچ کر یہ جواب دیتے، انہیں چاہیے تھا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں کوئی فیصلہ کرتے۔ تو اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ مجھے معاف فرمایا جائے۔ داؤد علیہ بیٹے تھے سلیمان، جو کہ بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان وہ بھی نبی گزرے ہیں۔ تو ایک بار آپ داؤد علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ اپنا جھگڑا لے کے آئے کہ ان کا جھگڑا یہ تھا کہ رات کے وقت جو نیبر کی جو بھیڑ تھی، شیپ تھی، وہ ان کی فیلڈ کے اندر آئی ہے اور اس نے کراپس کو ڈسٹرائے کیا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دیں کہ ہم کیا کریں۔ تو اس پر داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو بھیڑ ہے یہ اس کراپ والے کو دے دی جائے، اس فیلڈ والے کو دے دی جائے جس کی جو کراپ تھی وہ ڈسٹرائے ہوئی ہے، تاکہ اس کا جو نقصان ہے اس کو پورا کیا جائے۔ یہ جو تمام بات چیت تھی اس کو کسی نے سلیمان کو بتایا جا کے، جو کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اس پر سلیمان نے کہا کہ میں اگر ان کی جگہ پہ ہوتا تو میرا جو فیصلہ ہوتا وہ بالکل اس سے مختلف ہوتا۔ جب داؤد علیہ السلام کو اس کا معلوم پڑا کہ سلیمان نے کہا ہے لوگوں سے کہ میں اس کا فیصلہ جو تھا وہ کچھ اور کرتا، تو انہوں نے سلیمان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ اس کا فیصلہ کیا کرتے۔ اس پر سلیمان نے ان کو جواب دیا کہ میں اگر آپ کی جگہ پہ ہوتا تو میں جو شیپ تھی وہ کراپ والے کو دیتا، کہ تاکہ وہ اس وقت تک اپنے پاس رکھے جب تک کہ وہ اس کا نقصان نہ پورا کر دے، وہ اس کا دودھ بیچے، اور اگر اس کے کوئی بچے ہوں تو وہ اس کو بیچ سکتا ہے، اور جو شیپ والا تھا جس کی بھیڑ تھی اس کو میں کھیتی باڑی کے لیے مقرر کرتا اور کہتا کہ اس کو بیج دو تاکہ یہ لگائے اور اس طرح ان کی جو نقصان ہے اس کو پورا کرے، اور جب وہ نقصان پورا ہو جاتا تو جو بھیڑ ہے وہ بھیڑ والے کو واپس کر دی جاتی۔ میں ضرور آپ کی جگہ پہ ہوتا تو یہ والا فیصلہ کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور جو تھی کتاب
وہ نازل کی گئی تھی، جو کہ بعد میں ڈسٹرائے ہو گئی اور اس کا پھر ریکارڈ اس طرح نہیں رہا۔ بچوں، جیسے کہ ابھی ہم نے اور آپ نے سب نے یہ جانا کہ داؤد علیہ السلام ہمارے بہت ہی عظیم پیغمبر گزرے ہیں، اور ان کے بیٹے جو تھے سلیمان علیہ السلام، ان کی وفات کے بعد ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، ان کو نبوت بخشی گئی۔ ان کے بارے میں ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور تو چلیں بچوں، آئی ایم انجوائنگ دی اسٹوریز، انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور پسند آ رہی ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، تھینکس فار واچنگ، خدا حافظ، آئی لو یو۔